الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ پچھلے سبق میں ہم نے علم التجوید کی تعریف، اس کا موضوع، غرض و غایت، فضیلت، حکم اور ارکان تجوید، یہ چیزیں ہم نے پڑھی تھیں۔ تو آج ہم انشاءاللہ العزیز نیکسٹ لیسن جو ہے وہ ہے لحن کے بارے میں۔ عربی زبان میں لحن کا معنی ہوتا ہے غلطی۔ تو یہاں پر لحن کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے لحن جلی اور ایک ہے لحن خفی۔ لحن جلی بڑی غلطی کو کہتے ہیں اور لحن خفی چھوٹی غلطی کو کہتے ہیں۔ تو لحن جلی جو ہے اس سے ہر صورت بچنا چاہیے، کیونکہ یہ حرام ہے، جائز نہیں ہے کہ آپ بہت بڑی غلطی کریں۔ لحن خفی سے بھی بچنا چاہیے، لیکن وہ اتنی بڑی غلطی نہیں ہے جتنی کہ لحن جلی ہوتی ہے۔ لحن اور اس کی اقسام، سب سے پہلے ہے لحن کا لغوی معنی۔ لحن کا لغوی معنی ہے غلطی، اور اصطلاحی معنی یعنی تجوید کے فن میں لحن کا معنی ہے قرآنی حروف کو قواعد تجوید کے خلاف اور غلط پڑھنا۔ قرآنی حروف کو قواعد تجوید کے جو قواعد ہیں ان کے خلاف پڑھنا اور غلط پڑھنا، یہ لحن کہلاتا ہے۔ پھر لحن کی دو قسمیں ہیں، لحن جلی واضح اور بڑی غلطی، اور لحن خفی ہلکی اور چھوٹی غلطی۔ سب سے پہلے لحن جلی کی تعریف اور اس کا معنی بیان کیا جا رہا ہے کہ لغوی معنی اس کا ہے بڑی اور نمایاں غلطی لحن، اور اصطلاحی طور پر مخارج و صفات لازمہ اور حرکات و سکنات میں غلطی کرنا۔ مخارج سے مراد جسم کے وہ حصے ہیں یا حلق، لسان، وہ حصے ہیں، وہ جگہیں ہیں جہاں سے حروف نکلتے ہیں۔ تو مخارج یہ مخرج کی جمع ہے، نکلنے کی جگہ۔ اور صفات لازمہ، یہ آگے صفات ہم پڑھیں گے، ان میں سے کچھ صفات لازمہ ہیں اور کچھ صفات عارضہ ہیں۔ لازمہ صفات وہ ہیں جو ہر حال میں حرف میں پائی جاتی ہیں، اور صفات عارضہ وہ ہیں جو بسا اوقات ہوتی ہیں اور بسا اوقات نہیں بھی ہوتی ہیں، یعنی بدلتی رہتی ہیں۔ تو مخارج کی غلطی، صفات کی غلطی، صفات لازمہ کی غلطی، اور حرکات و سکنات، حرکات جیسا کہ ہم نے پڑھا ہے کہ زبر زیر پیش کو کہتے ہیں، اور سکنات ساکن حروف۔ تو یہ غلطی جو ہے اس کو لحن جلی کہا جاتا ہے۔ اب اس کی چند ایک مثالیں ہیں، لحن جلی کی مثالیں کی اقسام کہ کیسے کیسے لحن جلی ہو سکتی ہے۔ مثلا ایک حرف کو دوسرے حرف سے بدل دینا، ایک حرف کو دوسرے حرف سے بدل دینا، جیسے الحمد، ہا، تو اس کی جگہ الحمد، الحمد پڑھ دینا۔ حمد کا معنی تعریف ہے اور حمد کا معنی ہلاکت ہے۔ تو اس سے معنی آپ دیکھیں کتنا قبیح معنی جو ہے وہ پیدا ہو جاتا ہے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے، اور اگر حمد ہم کہیں تو تمام تباہی اللہ کے لیے ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو ایک حرف سے دوسرا حرف جب بدل جائے تو معانی کے اندر بہت زیادہ بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ لحن جلی کی ایک قسم ہے۔ لحن جلی کی دوسری قسم ہے کسی حرف کو بڑھا دینا، حرف کو لمبا کر دینا، جیسے نعبدو کی جگہ نعبدو پڑھنا، یعنی کہ نعبدو جب پڑھیں گے تو واو پیدا ہو جائے گی، حالانکہ یہاں پر واو موجود نہیں ہے۔ نمبر 3، کسی حرف کو کم کر دینا، جیسے ایاک، الف یہاں موجود ہے تو اس کو اس کی جگہ پڑھنا ایاک، یہ بھی غلط ہے، کیونکہ جب الف اللہ نے نازل کیا ہے تو ہم اس کو اپنی طرف سے کم نہیں کر سکتے۔ ایاک، اگر ایاک پڑھیں گے تو الف جو ہے وہاں نہیں پڑھا جائے گا۔ نمبر 4،
حرکات و سکنات کو ایک دوسرے کی جگہ پر پڑھنا، جیسے انعمت، تو جب ہم پڑھتے ہیں صراط الذین انعمت، اے اللہ ہمیں سیدھا رستہ دکھا ان لوگوں کا رستہ جن پر تو نے انعام کیا، انعمت یہ مخاطب کی ضمیر ہے، تو اس کی جگہ پہ پڑھ دینا انعمت ان لوگوں کا رستہ جن پر میں نے انعام کیا، تو یہ تو گویا کہ اللہ رب العزت کی جگہ پر اپنے آپ کو بٹھانے والی بات ہے اور شرک والی بات ہے۔ اسی طرح اہدنا، اس کی جگہ پر اہدنا، یا پھر صدقنا کی جگہ پر صدقنا۔ اہدنا اور اہدنا میں معنی پہ تو فرق نہیں پڑ رہا ہے، لیکن یہ عربی گرامر کے اعتبار سے کوئی صیغہ نہیں ہے اہدنا۔ تو صدقنا جو ہے، صدقہ اس نے سچ بولا نہ ہم سے، اس کا معنی یہ ہوگا، لیکن اگر ہم پڑھ دیں گے صدقنا، جو اس کا ترجمہ ہوگا ہم نے سچ بولا، تو ضمیروں کا فرق پڑ گیا۔ پھر اسی طرح لحن جلی کی ایک بڑی قسم جو ہے وہ یہ ہے کہ مخفف حرف کی جگہ مشدد اور مشدد کی جگہ مخفف پڑھنا۔ مخفف کہتے ہیں ساکن کو، عدم تشدید کو، جیسے مالکی کی جگہ مالک کی، مالک کی یعنی کاف کے اوپر شد دے دینا، اور ایاکا کی جگہ ایاکا۔ اسی طرح اور کئی مثالیں جو اسی طرح ہو سکتی ہیں۔ تو یہ 5 اقسام ہیں، ایک حرف کو دوسرے حرف سے بدل دینا، کسی حرف کو بڑھا دینا، کسی حرف کو کم کر دینا، حرکات و سکنات کو بدل دینا، ایک کی جگہ پہ دوسری پڑھ دینا، یا مشدد کو مخفف اور مخفف کو مشدد پڑھ دینا۔ اب ہے اس کا حکم کیا ہے، یہ حرام ہے، یعنی لحن جلی کی یہ جتنی اقسام ہم نے پڑھی ہیں یہ تلاوت کے اندر حرام ہے، کیونکہ تلاوت قرآن مجید میں ایسی غلطی بسا اوقات گناہ کبیرہ کا سبب بنتی ہے۔ تو اس سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان کو تجوید آتی ہو، تلفظ کے ساتھ صفات اور مخارج کا دھیان رکھتے ہوئے، حرکات و سکنات کا دھیان رکھتے ہوئے انسان جو ہے وہ قرآن مجید کی تلاوت کرے۔ دوسرا ہے لحن خفی، خفی ہلکی غلطی یا مخفی غلطی۔ لغوی معنی تو ہے چھوٹی اور پوشیدہ غلطی، لیکن اصطلاحی معنی یہ ہے کہ تحسین حروف سے تعلق رکھنے والی صفات، تحسین حروف یعنی حروف کو خوبصورت کرنے سے متعلق، یعنی وہ صفات جو حروف کو خوبصورت کرتی ہیں، جن سے حروف کے اندر خوبصورتی پیدا ہوتی ہے۔ تو تحسین حروف سے تعلق رکھنے والی صفات میں کمی بیشی کرنا، مثلا ترقیق، ترقیق کا معنی ہوتا ہے کسی لفظ کو باریک پڑھنا، تفخیم، تفخیم کا معنی ہے کسی حرف کو موٹا پڑھنا۔ تو یہ ہم آگے انشاءاللہ یہ ساری چیزیں پڑھیں گے کہ را جو ہے کب موٹی ہوتی ہے اور کب باریک ہوتی ہے، اس طرح لفظ جلالہ جو ہے لفظ اللہ، اس کا لام کب موٹا ہوتا ہے اور کب باریک ہوتا ہے۔ اسی طرح اخفاء، اخفاء کا قاعدہ بھی ہم نون ساکن اور نون تنوین میں پڑھیں گے، ادغام، اقلاب، یہ سارے قاعدے ہیں نون ساکن اور تنوین کے۔ اور آگے ہیں مدود فرعیہ، یعنی زائد مدیں، ایک مد جو ہوتی ہے وہ اصلی ہوتی ہے، جیسے مالکی، یعنی جہاں الف واو اور یا ہو اس کو مد طبی یا مد اصلی کہتے ہیں، اور جب اس کو 2 حرکت سے زائد ادا کیا جائے تو پھر اس کو مد فرعی کہتے ہیں۔ اور مد کی پھر آگے کئی اقسام ہیں، مد متصل ہے، مد منفصل ہے، مد عارض وقفی ہے، مد عارض لین ہے، مد لازم ہے، وہ ساری مدود ہم انشاءاللہ آگے پڑھیں گے۔ یعنی تحسین حروف سے تعلق رکھنے والی صفات میں کمی بیشی کرنا، جیسے ترقیق، تخفیم، اخفاء، ادغام، اقلاب اور مدود فریہ وغیرہ کو غلط ادا کرنا۔ اب ہے لحن خفی کا حکم۔ لحن خفی یہ مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے، لیکن بچنا اس سے بھی ضروری ہے تاکہ تلاوت قرآن کی عبادت کو کامل صحت کے ساتھ بجا لایا جائے۔ اگرچہ اس کی قباحت کم ہے لیکن اس سے بھی بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ تھیں لحن کی 2 اقسام اور ان کا حکم، لحن جلی اور لحن خفی،
لحن جلی حرام ہے اور لحن خفی جو ہے وہ مکروہ ہے۔ اب آگے ہے قرآن مجید کی تلاوت کے مراتب، کہ جب انسان تلاوت کر رہا ہو تو اس کی سپیڈ کے اعتبار سے، رفتار کے اعتبار سے جو تلاوت کے مراتب ہیں ان کا بیان، یعنی آپ کتنی رفتار سے قرآن مجید کو پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے چار مراتب ہیں، تلاوت قرآن مجید کے مراتب چار مراتب ہیں اس کے۔ پہلا مرتبہ ہے تحقیق، دوسرا ہے ترتیل، تیسرا ہے تدویر اور چوتھا ہے حدر۔ اب نیچے ان میں سے ہر ایک کی تعریف جو ہے وہ بیان کی جا رہی ہے۔ تحقیق یہ ہے قرآن کی تلاوت انتہائی ٹھہراؤ اور صفائی سے کرنا، جیسا کہ مبتدی طلباء کو پڑھایا جاتا ہے۔ جو طلباء بالکل ابتدا میں قرآن مجید پڑھنے کے لیے آپ کے پاس آئیں تو ان کو ایسے ہی پڑھایا جاتا ہے، جیسے یہ المصحف المرتل آپ لوگوں نے سنا ہوگا، سعودی عرب سے بھی ملتا ہے، اور یہاں استاد محترم قاری محمد ابراہیم صاحب میر محمدی حافظہ اللہ، انہوں نے بھی یہ ایک المصحف المرتب جو ہے وہ ریکارڈ کیا ہے۔ تو تحقیق یہ ہے قرآن کی تلاوت انتہائی ٹھہراؤ اور صفائی سے کرنا، جیسا کہ ابتدائی طلباء کو پڑھایا جاتا ہے۔ جیسے وہ آہستہ آہستہ پڑھتے ہیں، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها، اس انداز میں بالکل ٹھہر ٹھہر کر۔ اس کے بعد ہے آگے ترتیل۔ ترتیل قرآن کی تلاوت ٹھہر ٹھہر کر کرنا، جیسا کہ بالعموم جلسہ میں تلاوت کی جاتی ہے، جیسے قراء کرام جو ہیں وہ محافل قراءات کے اندر تلاوتیں کرتے ہیں، آپ نے سنی ہوں گی، جیسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ تو یہ ترتیل کی رفتار ہے۔ تیسرے نمبر پر حدر ہوتا ہے، قرآن مجید کی تلاوت تیز تیز کرنا، جیسا کہ بالعموم تراویح میں پڑھا جاتا ہے۔ تو تراویح کے اندر کافی تیز سپیڈ میں قرآن مجید کو پڑھا جاتا ہے۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ تو تراویح کی جو سپیڈ ہوتی ہے وہ کافی تیز ہوتی ہے۔ چوتھا مرتبہ ہے تدویر، لیکن یہ تراویح کی سپیڈ سے کچھ سلو ہوتا ہے اور ترتیل کی سپیڈ سے کچھ آہستہ ہوتا ہے۔ قرآن کی تلاوت ترتیل اور حدر کی درمیانی کیفیت سے کرنا، جیسا کہ بالعموم جہری نمازوں میں پڑھا جاتا ہے۔ تو جہری نمازوں میں بھی کچھ تیز پڑھتے ہیں، لیکن تراویح کی جتنا تیز نہیں ہوتا ہے، اس میں ذرا تھوڑا سا سلو ہوتا ہے، جیسے الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ تو یہ چار مراتب ہیں رفتار کے اعتبار سے۔ میں نے پڑھ کر اس لیے بتایا کیونکہ ویسے جیسے بھی بتایا جائے، جب تک پڑھ کر نہ بتایا جائے سمجھ نہیں آتی ہے۔ آگے ہے نوٹ، ان چاروں مراتب میں مخارج و صفات اور قواعد تجوید کی رعایت ملحوظ رکھنا انتہائی ضروری ہے۔ یہ جو چار مراتب ہیں، تحقیق ہے یا ترتیل ہے
یا حدر ہے یا تدویر ہے، ان سب میں قواعد تجوید اور مخارج و صفات کا لحاظ رکھنا انتہائی ضروری ہے۔ اس کے بعد ابتدا کی اقسام ہیں۔ سوالات جو ہیں انشاءاللہ ہم آخر میں لیں گے، ایک دو لوگوں نے سوال لکھے ہیں لیکن انشاءاللہ آخر میں ہم سوال دیکھتے ہیں۔ ابتدا کی اقسام ہیں اور مختلف اقسام کے مختلف حکم ہیں۔ ابتدا بھی پھر کئی طرح کی ہوتی ہے۔ سب سے پہلے جو ابتدا ہے یہ ہے تعوذ اور بسم اللہ کے اعتبار سے، یعنی جب آپ تلاوت شروع کرنے لگے ہیں تو اس میں اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھنے کا کیا حکم ہے، کہاں پر اعوذ باللہ اور بسم اللہ دونوں پڑھے جائیں گے، یا کون سی جگہ ہے جہاں پر صرف اعوذ باللہ پڑھا جائے گا، بسم اللہ نہیں پڑھی جائے گی، یا اس میں اختیار ہے، یا وہ کون سی جگہ ہے جہاں پر تعوذ نہیں پڑھا جائے گا۔ تو یہ تعوذ اور بسم اللہ کے اعتبار سے ابتدا کی اقسام ہے، تعوذ اور بسم اللہ کے اعتبار سے۔ سب سے پہلی قسم یہ ہے کہ اگر تلاوت کی ابتدا سورت کے شروع سے کی جائے، یعنی آپ قرآن مجید کی تلاوت کرنے بیٹھے تو آپ نے کسی سورت کے شروع سے تلاوت کرنا شروع کر دی، تو اس وقت اعوذ باللہ کے ساتھ بسم اللہ بھی پڑھنا ضروری ہے۔ جب آپ کسی سورت سے تلاوت کریں گے تو اعوذ باللہ کے ساتھ بسم اللہ پڑھنا بھی ضروری ہے، یعنی دونوں چیزیں پڑھنا ضروری ہے۔ جیسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والسماء والطارق وما ادراک ما الطارق النجم الثاقب۔ بسم اللہ کی بھی ابتدا تھی اور تلاوت کی بھی ابتدا تھی، سورت کی بھی ابتدا تھی اور تلاوت کی بھی ابتدا تھی، تو اس سورت میں اعوذ باللہ بھی پڑھیں گے اور بسم اللہ بھی پڑھیں گے، دونوں ہی پڑھنا ضروری ہے۔ دوسری اس کی شکل ہے مثال اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین۔ اگر تلاوت کی ابتدا سورت کے درمیان سے کی جائے، یعنی آپ سورت کے درمیان سے تلاوت کرنا چاہ رہے ہیں، تو اعوذ باللہ ضروری ہے اور بسم اللہ میں اختیار ہے، یعنی اعوذ باللہ پڑھنا ضروری ہے، بسم اللہ میں اختیار ہے۔ جیسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنین، یعنی آپ نے سورہ بقرہ کا دوسرا رکوع شروع کر دیا، سورہ بقرہ کے آغاز سے نہیں پڑھا، تو بسم اللہ میں چونکہ اختیار ہے تو پہلی صورت انہوں نے بسم اللہ اور اعوذ باللہ دونوں کے ساتھ بیان کیے ہیں، یا وہ کہتے ہیں کہ یا ایسے بھی پڑھ سکتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنین۔ یہ تھا تلاوت کی ابتدا تھی لیکن سورت کا درمیان تھا۔ تیسری شکل یہ ہے کہ اگر تلاوت کرتے کرتے کوئی سورت درمیان سے شروع ہو جائے، یعنی آپ تلاوت کر رہے ہیں، ایک سورت ختم ہوئی اور دوسری سورت جو ہے وہ شروع ہو گئی، تو صرف بسم اللہ ہی پڑھیں گے۔ جیسے ہم سورہ فاتحہ جو ہے وہ ختم کر کے سورہ بقرہ شروع کریں تو وہاں صرف بسم اللہ پڑھی جائے گی، اعوذ باللہ نہیں پڑھا جائے گا۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم۔ لیکن نوٹ یہاں پر وہ کہتے ہیں کہ سورہ توبہ کے شروع میں کسی حالت میں بھی بسم اللہ نہیں پڑھیں گے، یعنی اگر سورہ انفال ختم کر کے آپ سورہ توبہ شروع کرتے ہیں تو وہاں پر بسم اللہ نہیں پڑھی جائے گی، یعنی چاہے تلاوت کی ابتدا سورہ توبہ سے کی جائے یا پڑھتے پڑھتے سورہ توبہ شروع کی جائے، آپ سورہ توبہ سے اگر ابتدا کریں گے تو بھی بسم اللہ نہیں پڑھی جائے گی، اور اگر درمیان میں سورہ توبہ آ جائے تو بھی بسم اللہ نہیں پڑھی جائے گی۔ تو اوپر جو تین شکلیں بیان کی تھیں نیچے اسی کا نقشہ بنا دیا ہے۔ مثلا ابتدا کی اقسام، پہلی قسم تھی ابتدائے تلاوت، ابتدائے سورت، سورت بھی شروع ہو رہی ہے تلاوت بھی شروع ہو رہی ہے، تو یہاں تعوذ اور بسم اللہ دونوں ضروری ہیں، یعنی اعوذ باللہ اور بسم اللہ دونوں ضروری ہیں۔ دوسری صورت تھی ابتدائے تلاوت درمیانے سورت،
سورت کے درمیان سے آپ تلاوت کی ابتدا کر رہے ہیں تو تعوذ ضروری ہے، بسم اللہ میں اختیار ہے۔ اور تیسری صورت تھی ابتدائے سورت درمیان تلاوت، تلاوت کے درمیان سورت کی ابتدا ہو جائے تو وہاں صرف بسم اللہ پڑھیں گے، لیکن سورت توبہ میں بسم اللہ بھی نہیں پڑھیں گے۔ تو آج کا ہمارا سبق جو ہے وہ اتنا ہی ہے۔ اس کے ساتھ چونکہ ہم نے سورت بھی ایک پڑھنی ہوتی ہے، سورہ فاتحہ میں نے آپ کو پڑھا دی تھی اور سورۃ الناس پڑھا دی تھی، آج ہم سورۃ الفلق جو ہے اس کی تلاوت کریں گے۔ امید ہے کہ سب لوگوں نے سورہ فاتحہ کی مشق بھی کی ہوگی، سورۃ الناس کی مشق بھی کی ہوگی۔ تو سبق چونکہ ہم نماز سے پہلے سنتے ہیں، جو لوگ اس وقت موجود السلام ہوتے علیکم ہیں سر۔ ان کا میں نے سن لیا تھا، اور جو موجود نہیں تھے اب ان کی قسمت میں سبق سنانا نہیں ہے۔ ابھی میں پہلے سورت پڑھا دیتا ہوں، اس کے بعد ہم کوشچن رکھ لیتے ہیں 1-2 منٹ کے لیے۔ جی آپ لوگ مائک بند رکھیں گے لیکن میرے پیچھے پیچھے پڑھیں گے۔ کوئی آپ میں سے حافظ کون ہے؟ کوئی ایک میرے ساتھ پیچھے پڑھ لیں۔ جی حالہ آپ حافظ ہیں؟ السلام علیکم سر جی۔ وعلیکم السلام۔ آپ نے حفظ کیا ہوا ہے؟ جی سر۔ چلیں آپ اپنا مائک میوٹ نہ کریں، آپ اپنا مائک اوپن رکھیں۔ جی سر، آپ کے ساتھ ساتھ پڑھوں؟ آپ نے میرے پیچھے پیچھے پڑھنا ہے مائک کھول کر، باقی سب لوگوں نے مائک بند کر کے پڑھنا ہے۔ جی سر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الفلق۔ قل اعوذ برب الفلق۔ من شر ما خلق۔ من شر ما خلق۔ جی یہ جو قاف ہے یہ حروف قلقلہ ہے، تو اس کو ہلا کر پڑھیں گے، جیسے پیچھے ہم نے پڑھا ہے فلق خلق، تو اس کو خلق یا فلق آواز بند نہیں کریں گے، آواز جاری رہے گی اور اس کو ہلائیں گے۔ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ۔ ومن شر غاسق إذا وقب۔ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ۔ ومن شر النفاثات في العقد۔ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ۔ ومن شر حاسد إذا حسد۔ جی ابھی میں اکیلا پڑھوں گا، سب لوگ صرف سماعت کریں گے، آپ بھی مائک بند کر لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد۔ جی ہمارا لیسن کمپلیٹ ہو گیا ہے، اب کسی کے ذہن میں کوئی کوشچن ہے تو وہ پوچھ لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی وعلیکم السلام۔ سر یہ جو ابتدائے سورت درمیان تلاوت، جی سر یہ تھوڑا سا واضح کر دیں گے۔ ابتدائے سورت درمیان تلاوت،
یعنی تلاوت کے درمیان میں کوئی سورت شروع ہو جائے. یہ ایسے ہوتا ہے کہ آپ جب پڑھتے جا رہے ہیں ایک سورت ختم ہوئی تو دوسری سورت جو ہے وہ شروع ہو گئی. جیسے آپ نے سورہ فاتحہ ختم کر کے سورہ بقرہ شروع کی، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم، یعنی تلاوت کر رہے ہیں اور تلاوت کے درمیان میں سورت شروع ہو گئی ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ صرف بسم اللہ پڑھیں گے، لیکن سورہ توبہ جو ہے وہاں پر بسم اللہ نہیں پڑھیں گے. بے شک سورہ توبہ سے تلاوت شروع کریں یا سورہ توبہ جو ہے سورہ انفال پڑھتے ہوئے درمیان میں آ جائیں. جی اب واضح ہو گیا ہے؟ جی سر، جزاک اللہ خیر. جی اور کوئی کوشچن؟ جی سر، السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر جو آپ نے بتایا ہے کہ جو قاری سلمان میر محمدی نے جو ریکارڈ کروایا اس کا نام دوبارہ سے بتا دیں. المصحف المرتل، قاری سلمان صاحب نہیں، قاری ابراہیم صاحب. اوکے، تھینک یہ یو. دارالسلام جو ہے نا، دارالسلام سے آپ کو مل جائے گا. ٹھیک ہے سر، جزاک اللہ. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. سر ایزا نے کوشچن کیا چیٹ میں، آپ اس کا جواب دے دیں پلیز. لہن جلی کا حکم ہے کہ یہ حرام ہے، تو آپ نے بتایا اس لیے تجوید سیکھنا بہت ضروری ہے. تو اس حوالے سے پھر تجوید سیکھنا فرض عین ہے کیا؟ تو میں نے اصل میں وہاں پہ یہ بتایا تھا کہ تجوید کے ساتھ پڑھنا تو فرض عین ہی ہے. تجوید کے ساتھ پڑھنا وہ فرض عین ہی ہے، لیکن تجوید کے قواعد کو سیکھنا فرض کفایہ ہے. اب ایک شخص جو ہے وہ تجوید کے قواعد نہیں سیکھتا ہے، لیکن اس کو کوئی ایسا استاد مل جاتا ہے جو اس کو بہترین انداز میں مخارج اور صفات اور غنہ مد کا لحاظ کر کے پڑھا دیتا ہے، تو اس نے تجوید تو نہیں پڑھی ہے لیکن وہ صحیح پڑھ رہا ہے. تو صحیح پڑھنا تو فرض عین ہی ہے، ہر کسی کو صحیح پڑھنا پڑے گا. اسی طرح جو اہل عرب ہیں ان کو تجوید سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، قدرتی اور فطری طور پر وہ قرآن مجید کو صحیح پڑھتے ہیں. چلیں جی، نیکسٹ لیکچر کے لیے استاد محترم آپ کا انتظار کر رہے ہوں گے. ہم اپنے اس لیکچر کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.